لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک جدید مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھریلو راشن یا سامان بطور زکوٰۃ کے دیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں۔ تو اس حوالے سے علماء نے اس چیز کی صراحت فرمائی ہے۔ شریعت مطہرہ کی روح سے ہر وہ چیز کہ جو مال بن سکتی ہے وہ زکوٰۃ کے اندر دی جا سکتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے فقیر کی حاجت کو پیش نظر رکھا ہے، اور جو فقیر کی حاجت ہے وہ صرف سونا چاندی یا پیسوں کے متعلق نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ضروریات زندگی میں سے جو چیز مال بن سکتی ہے، اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اس کو فقیر کو دیا جا سکتا ہے۔ شرعی اعتبار سے فقیر کو ہر وہ چیز دی جا سکتی ہے کہ جو مال کے قبیل سے ہے، جو مال بن سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ نکالتے ہوئے اس میں گھریلو اشیاء دیتا ہے یا اس میں راشن بطور زکوٰۃ دیتا ہے، تو شرعی اعتبار سے اس شخص کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے اندر جو قابل لحاظ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو اس چیز کا بازار کے اندر موجودہ ریٹ ہوگا اس کے مطابق زکوٰۃ ادا ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ مستحق زکوٰۃ کو راشن بطور زکوٰۃ کے دیتا ہے، تو راشن کی جو اس وقت مارکیٹ میں ویلیو ہوگی، اس کا جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق اس شخص کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یا جو ہے وہ بستر دیتا ہے یا اس کے علاوہ چارپائی دیتا ہے، تو جو اس کا ریٹ بازار کے مطابق ہوگا اس کے مطابق اس شخص کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس شخص نے اس کو کتنے کا لیا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب وہ چیز کسی فقیر کو دے تو شرعی اعتبار سے اس کو اس کا مالک بنا دے، صرف اس کے لیے اس کا تصرف جائز نہ کرے، مطلقاً اٹھا کر اس کے قبضے میں دے دے، اس کو اس کا مالک بنا دے۔ تو جو شرعی فقیر ہے یا جو اس کا نائب ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لے، تو شرعی اعتبار سے اس شخص کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر علماء نے یہ بھی صراحت فرمائی ہے کہ جس شخص کو وہ شاید دے رہا ہے، فقیر یا جو فقیر کا نائب ہے، وہ اس کے اوپر کم از کم قبضہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، قبضہ کرنا جانتا ہو، اتنا نہ ہو کہ جیسے کسی کو قبضہ کرنے کا شعور ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے علماء نے صراحت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ جب زکوٰۃ کی تعریف بیان کی تو فرمایا تملیک جزء المال، کسی مخصوص حصے کا جو شریعت نے مقرر کیا ہے اس کو فقیر کا مالک بنا دینا۔ تو مالک بنانے کے تحت علماء نے فرمایا کہ تملیک کی قید سے اباحت نکل گئی، اور اگر کسی نے یتیم کو کھانا کھلا دیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، مگر یہ کہ اس کھانے کا اس کو مالک بنا دے۔ اس طرح اس کو لباس پہنا دیا تو بھی زکوٰۃ ادا ہوگی، کیونکہ ایسی صورت میں اس کی ملکیت ثابت ہو گئی، بشرط یہ کہ وہ قبضہ کرنے کا شعور رکھتا ہو۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر کوئی شخص گھریلو راشن یا سامان بطور زکوٰۃ کے دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کی دی ہوئی زکوٰۃ مارکیٹ ریٹ کے مطابق ادا ہو جائے گی۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے مزید صراحت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ روپے کے عوض کھانا، غلہ، کپڑا وغیرہ فقیر کو دے کر مالک کر دیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، مگر اس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ زکوٰۃ میں سمجھی جائے گی۔ بالائی مصارف، یعنی بازار سے لانے میں جو مزدور کو دیا جاتا ہے، یا گاؤں سے منگوایا تو کرایہ اور چونگی وضع نہ کریں گے، اسی طرح یا پکوا کر دیا تو پکوائی یا لکڑیوں کی قیمت مجرہ نہ کریں گے، بلکہ اس پکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہوگی اس کا اعتبار ہے۔ تو اوپر جو بلائی مصارف ہوتے ہیں ان اشیاء کو لانے کے اندر کرایہ جات وغیرہ وہ بیچ میں نہیں ڈالے جاتے، اصل شے کی جو مارکیٹ ویلیو ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ سمجھی جائے گی۔ لہٰذا شرعی اعتبار سے جب زکوٰۃ نکالی جائے تو دیکھ لیا جائے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے بھی یا نہیں۔ مطلقاً ہر مانگنے والا مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتا، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو یہ اشیاء بطور زکوٰۃ کے دی جا سکتی ہیں، اور ان کے اندر جو ان کی مارکیٹ ریٹ ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور بلائی مصارف جو ہوں گے اس کا بیچ میں اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔